عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج پروگرام لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ قرآن سے روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، قرآنی صورتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، قرآنی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، قرآن سے روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں مدنی چینل کے ناظرین ہر طرح کے مسائل کا حل یہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو مختلف امراض کے لیے، مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف پریشانیوں سے نجات کے لیے بتائی گئی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون بڑھتا ہے، تو یوں الحمدللہ عز و جل روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے سے انسان کی روحانی بیماریاں جیسے غم، اضطراب، ڈر، خوف، پریشانیاں اور بہت سارے مسائل کا روحانی علاج کیا جا سکتا ہے، اور تلاوت کرنے سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے اللہ پاک ہمارے دلوں کے زنگ کو بھی دور فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے جو وظیفہ میں آپ کو عرض کروں گا وہ ہے قرآن سے مرگی کا روحانی علاج، اور دو روحانی علاج انشاءاللہ الکریم آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ مرگی یہ ہے کیا؟ یاد رکھیے ناظرین، بغیر کسی خاص بیماری کے 2 بار دورہ پڑ جائے تو اس کو مرگی کہتے ہیں، اور مرگی کا جو مریض ہوتا ہے نا تو اس کو بعض اوقات مختلف اوقات میں یہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں قرآن پاک کی سورتوں کے جو ابتدائی حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے وہ آپ نوٹ کیجئے گا۔ الف لام میم صاد طا سین میم کاف ہا یا عین صاد یاسین والقرآن الحکیم حامیم عین سین قاف نون والقلم وما یسطرون۔ یہ حروف مقطعات اور یہ قرآن پاک کی آیات یہ باوضو 3 بار اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم مرگی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کو لگے نا کہ کسی کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں تو یہ حروف مقطعات اور یہ قرآنی آیات پڑھ کر آپ دم کر دیجئے گا۔ اچھا، یہ ہوا ایک روحانی علاج۔ دوسرا روحانی علاج یہ ہے کہ جب بھی کسی کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہوں تو قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے سورۃ الشمس۔ یہ سورۃ الشمس یہ پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مار دی جائے تو الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ 2 روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے مرگی کے حوالے سے یہ آپ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے یا آپ کو کہیں مرگی کا کوئی مریض نظر آئے کہ جو اس طرح کی کیفیت میں ہو تو یہ دونوں روحانی علاج یا دونوں میں سے کوئی ایک وظیفہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ تو ہوئے وظائف۔ اب آئیے ناظرین مرگی کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ترین معلومات میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں مرگی یہ قابل علاج مرض ہے، مرگی کا علاج موجود ہے۔ اگر بر وقت علاج کیا جائے تو اس کا مریض بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ
میں ایسے کئی معروف شخصیات موجود ہیں کہ جنہیں یہ مرض لاحق ہوا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے تاریخ میں اپنا نام بنایا۔ اس لیے اس بیماری کے مریض اپنا مکمل علاج کرائیں اور اپنی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھیں، سوائے ڈرائیونگ، آگ اور پانی کے بہت قریب جانے کے۔ ایک اندازہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد کم و بیش 50 لاکھ کے قریب ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں اس مرض کی شرح بہت زیادہ ہے۔ شاید اس کی وجہ پیدائشی پیچیدگیاں اور انفیکشن ہیں۔ تو یہ کچھ اہم معلومات بھی آپ کو بتائی، یہ بھی نوٹ کیجئے گا، اور جو قرآنی وظائف آپ کو بتائے گئے یہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مرگی کے مریض یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھنے بال انسانی شکل و صورت میں خوبصورتی اور کشش میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بالوں کا گرنا، کم ہو جانا، بالوں کا کمزور ہو جانا یا گنج پن کا ہو جانا یہ مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے، یعنی آپ کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، یا آپ کے بال کمزور ہو چکے ہیں، یا آپ کو گنج پن کی شکایت ہو چکی ہے، یا آپ کے بال نہیں آ رہے، تو لیجئے اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں سر کے بالوں کے جھڑنے کا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ناظرین کہ باوضو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللیل پارہ نمبر 30 یہ سورۃ اللیل مکمل پڑھ کر آپ نے سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کرنا ہے۔ اب یہ پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ یہ پڑھیں گے 41 مرتبہ، 41 ٹائمز سورۃ اللیل پڑھ کر سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ دم کیجئے، اور رات کو سوتے وقت اب یہ دم کیا ہوا تیل سر کے بالوں میں لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجئے۔ کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ الکریم سر کے بال جھڑنا یہ بند ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اگر کسی کے داڑھی کے بال جھڑتے ہوں تو یہ اس کے لیے بھی عمل مفید ہے، اور اگر تیل کم ہوتا رہے بوتل میں تو ضرورتاً اس میں مزید ایڈ کرتے رہیں، مزید تیل شامل کرتے رہیں، دوسرا بھی تیل چاہے تو شامل کر لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، اور گنج پن کی اگر شکایت ہوئی تو وہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بھی جسم میں درد رہتا ہو، یا آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہوں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، نماز پڑھنے میں آپ کو جسم کے مختلف اعضاء میں درد رہتا ہو، یا آپ جسمانی درد میں مبتلا ہوں، تو پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں، اور ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم جسمانی درد سے نجات حاصل ہوگی۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ درد کی جگہ پر ملیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے درد چلا جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملے گی، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی اور مرض ہے جس کی وجہ سے آپ کو جسم میں مسلسل درد رہ رہا ہو، تو اس کا ڈاکٹری علاج بھی کروائیے گا، ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی کروائیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، اور بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں، بالخصوص جو ہمارے بزرگ ہیں، گھر کے جو سرپرست ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، عموماً اس عمر میں آ کر جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ خاص قرآن سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، قرآنی آیات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان آیات کریمہ کی برکت سے، ان روحانی علاج کی برکت سے، ان وظائف کی برکت سے ہاتھوں کا درد، پیروں کا درد، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی یہ 2 آیات سب سے پہلے آپ نوٹ کیجئے گا۔ دیکھیں پارہ نمبر 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 22۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اسی طرح دوسری آیت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ دو آیات ناظرین اگر آپ کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، بدن کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہو اور علاج کے باوجود، کئی دوائیوں کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا ہو تو اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا ہے۔ اور باوضو یہی دونوں آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دونوں آیات مبارکہ ایک بار اور سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح یہ دونوں آیات مبارکہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک ہی آیت، اور دوسری آیت مبارکہ یہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ دونوں آیات مبارکہ آپ ایک بار پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر 50 گرام زیتون شریف کے تیل پر آپ دم کر کے یہ دم کیا ہوا تیل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے، یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے، جب آپ کو ضرورت محسوس ہو یا جسم میں آپ کو درد محسوس ہو رہا ہو، آپ کے ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں درد ہو، تو درد کی جگہ ہلکی پھلکی مالش یعنی مساج کیجئے، انشاءاللہ الکریم چند ہی روز میں آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک کا پڑا ہوا تیل دوسرا بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل گنجائش موجود ہے۔ تو آپ یہ دم کر کے آپ اپنے پاس تیل رکھ لیجئے، اللہ نہ کرے گھر میں سے، فیملی میں سے کسی کو بھی ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، یہ دم کیا ہوا تیل آپ ان کو بھی تحفتاً پیش کیجئے، خیر خواہی کی نیت سے دیجئے، وہ بھی اپنے درد کے مقام پر لگائیں، انشاءاللہ الکریم جسمانی درد جاتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بارش کا پانی یہ پاک بھی ہے اور بابرکت پانی ہے، اور اس پانی کے ذریعے شفائیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اسے مائع مبارک بھی کہا گیا ہے۔ بارش کے پانی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جب بھی بارش ہو نا تو کوشش کر کے کچھ نہ کچھ پانی جمع کر کے یہ رکھ لینا چاہیے۔ آئیے بارش کے پانی کے حوالے سے ایک روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا گردوں کی بیماری کے سبب پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہو یا پیشاب میں جلن یا چبھن محسوس ہوتی ہو، کئی دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود بھی بظاہر فائدہ نہیں ہو رہا ہو، تو بارش کے پانی پر ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح یہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، اور باوضو آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ سورت۔ اب کرنا کیا ہے اس دم کیے ہوئے پانی کا، اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ آپ نے دن میں 4 مرتبہ، 4 اوقات بھی نوٹ کیجئے گا، صبح ناشتے سے پہلے، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، ان چاروں اوقات میں یہ بارش کا دم کیا ہوا پانی 3 گھونٹ پئیں، اور ہر بار پینے سے پہلے وہ دم کیا ہوا پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم گردے کی بیماری دور ہو جائے گی، پیشاب کی جلن وغیرہ بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں پتھری بھی ہوئی نا تو وہ پتھری بھی نکل جائے گی۔ ایک اور وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو، تو ایک بار درود پاک پڑھ کر اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح 7 ٹائم، اور پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گردے کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر گردے میں پتھری بھی ہوئی نا تو وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآنی وظائف، قرآنی صورتیں جو آپ کو بتائی گئیں، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور بالخصوص گردے کے درد کے حوالے سے اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کو گردے کا درد ہو یا اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کریں، بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اور آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111. 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہ سروس آن رہتی ہے. نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ استخاروں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. اور گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.